اگلا عنوان ہے تکمیل رسالت کا منطقی نتیجہ۔ تکمیل رسالت کا ایک مظہر یہ ہے، نوٹ کیجئے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صاف کسی علاقے کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے، کسی شہر کے لیے آئے، پوری نوع انسانی کے لیے کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا۔ واحد رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس میں کچھ شک ہو سکتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ہود کے بارے میں تو ہے، قوم عاد کے لیے بھیجے گئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت صالح قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں ہیں، ساری نسلوں کے لوگ ہیں۔ فار ایسٹ میں چلے جائیے، عیسائیت موجود ہے۔ آپ وہ جو تاریک کہلاتا ہے بلیک کانٹیننٹ افریقہ، اس کے گھنے ترین جنگلات میں کانگو کے طاس میں پہنچ جائیے، وہاں آپ کو عیسائی مل جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائی مشنریز نے تبلیغ کے ضمن میں جو کارنامے کیے ہیں، جہاں جہاں پہنچایا ہے، عام انسان کا وہاں پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ کانگو کا طاس ہو، امیزن کا طاس ہو، کہاں نہیں پہنچی؟ آپ کے ملک میں جیکب آباد میں بیٹھے ہوئے، کتنی گرمی، شدید گرمی، جاتے ہوئے گھبراتے ہیں ہم بھی وہاں پر، لیکن وہاں انہوں نے اپنے مشن قائم کیے۔ تو اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام ان کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف ہو، لیکن اس نقطے کو سمجھ لیجئے، اور یہ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے اور نص کے اعتبار سے، منصوص منقول ہونے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہا گیا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ قرآن کی تو نص قطعی ہو گئی۔ خود انجیل میں موجود ہے، حضرت مسیح فرماتے ہیں میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، انجیل میں موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ کلیئر بات، جب آپ نے اپنے 12 حواریین کو بھیجا ہے، جاؤ اب جو چیز تمہیں مجھ سے ملی ہے اب تقسیم کرو، لوگوں میں پہنچاؤ، تبلیغ کرو، لیکن فرما دیا تھا جینٹائلز میں تبلیغ نہیں کرنی ہے تمہیں۔ یہ گوئمز اور جینٹائلز یہ اصطلاح ہے یہود کی، کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ پورے انسان تو صرف ہم ہیں یہودی، باقی جو انسان ہیں مختلف نسلوں کے، یہ انسان نما حیوان ہیں، شکلیں ان کی انسانوں کی سی ہیں، حقیقت میں یہ حیوان ہیں۔ جینٹائلز اینڈ گوئمز یہ دو اصطلاحات ہیں ان کی، لیکن جینٹائلز کو تبلیغ کرنے سے حضرت مسیح نے روکا، یہ بھی انجیل میں موجود ہے۔ بلکہ اس میں جو الفاظ انجیل میں ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح کے الفاظ نہیں ہو سکتے، اس میں یقیناً جو ہے کہیں کسی اور نے نمک مرچ ملا دیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا۔ یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ ثابت ہے قرآن سے بھی، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور انجیل سے بھی کہ آپ کی بعثت تھی میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ اصل میں سینٹ پال تھا۔ جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا یہودی، اسلام کا شدید دشمن، لیکن پھر ایک موقع پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے اندر رخنہ پیدا کیا، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی چپقلش کو زندہ کیا، اور کہا کہ وسیع جو ہیں اللہ کے رسول کے وہ تو علی ہے، خلافت ان کا حق ہے، یہ عثمان جو بیٹھا یہ غاصب ہے، غاصب، اور ابو بکر بھی غاصب تھا اور عمر بھی غاصب تھا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، نقل کفر نہ باشد۔ بہرحال اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، پھر 4.5 برس تک مسلمان آپس میں لڑے،
1,00,000 مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران 4.5 سال میں 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے. تو وہ جو سیلاب چل رہا تھا اسلام کا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جو اسلام کا ایڈوانس چل رہا تھا رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف، وہ رک گیا انٹرنل سیبوٹاج کے نظریے میں، ورنہ اسی وقت پوری دنیا میں بول بالا ہو چکا ہوتا اللہ کے دین کا. اسی طریقے سے سینٹ پال جو ہے، سینٹ، اب چونکہ سینٹ کہا جاتا ہے میں بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جب تک حضرت مسیح موجود رہے دنیا میں شدید ترین مخالف تھا. جب حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا، اب وہ لبادہ اوڑھ کر کے مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور مسیح پر میں اب ایمان لے آیا ہوں اور مسیح نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور یہ مقام عطا کیا ہے، پھر وہ ان کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا. اور اس نے جو تبدیلیاں کی ہیں، حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا. عبداللہ ابن سبا بھی ختم کر دیتا ہمارے دین کو، لیکن یہ دین آخری تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. لیکن سینٹ پال نے حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا، توحید کو تثلیث سے بدل دیا. یہ سینٹ پال نے کیا ہے. حضرت مسیح کے کسی قول کے اندر جو ہے تثلیث موجود نہیں ہے. چاروں اناجیل آپ پڑھ جائیے، اناجیل اربعہ، متی کی ہو یا جون کی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں نہیں ہے آپ کو کوئی جملہ ملے گا تثلیث کا. یہ سینٹ پال کی جو ہے ایجاد ہے. نمبر 2، شریعت ساقط. حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی، نافذ رہے گی. انہوں نے کہا نہیں، شریعت موسوی ساقط. اور نمبر 3، اس کی تبلیغ کا دائرہ جینٹائلز میں، نان جیوز کے اندر اس کا دائرہ وسیع کیا ہے. ورنہ ازرو قرآن، ازرو انجیل، حضرت مسیح کے اپنے قول کے مطابق حضرت مسیح کی بعثت بھی رسولاً الی بنی اسرائیل تھی. پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے. میں نے وہ آپ کو آیات شروع میں سنائی تھی. یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، لیکن مختلف الفاظ میں آیا ہے. سب سے کلیئر جو ہے سورہ سبا کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تمام انسانوں کے لیے کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کسی ایک قوم، ایک علاقے کے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے. نبوت ہمیشہ سے رحمت ہے، رسالت ہمیشہ سے رحمت ہے، لیکن آپ پر آ کر یہ رحمت للعالمین بن گئی ہے، تمام جہانوں کے لیے. یہ تکمیل رسالت کا ایک مظہر ہے. اور سورہ اعراف کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، قل یا ایھا الناس، اے محمد ڈنکے کی چوٹ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، اے بنی نوع آدم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف. اب آ رہی ہے مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات. ختم رسالت کا یہ پہلو، یہ مظہر تاحال تشنہ تکمیل ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے بھیجا محمد کو غلبہ دین کے لیے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اور بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے. ان دونوں کو جوڑیے، صغرا کبرا ملا دیجیے، تو بعثت محمدی کا مقصد، تکمیل رسالت کا آخری مرحلہ وہ ہوگا جبکہ کل نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے. جب تک یہ نہیں ہوتا، علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں جو بات کہی بڑی پیاری ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ تو کام ابھی نہیں ہوا، پوری نوع انسانی تک تو دین نہیں پہنچا، پوری نوع انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوا. لیکن نوٹ کر لیجئے، یہ ہو کر رہنا ہے. حضور نے خبریں دی ہیں اپنے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت. 5 ادوار، پہلا دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ،
تیسرا دور ظالمانہ ملوکیت، چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، پانچواں دور پھر خلافت علی منہاج النبوہ۔ نوع انسانی اس پانچویں دور کی دہلیز تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ دور آیا چاہتا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر آپ نے خبر دی، حضرت ثوبان فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت، حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے کل زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ کوئی شک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے اور محمد پر تکمیل رسالت کا یہ مظہر پورا نہ ہو کہ کل روئے ارضی پر محمد کا لایا ہوا دین، دین الحق، اسی طرح غالب ہو جائے جیسے ان کے دست مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا، جیسے آپ کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں دین غالب ہوا۔ جاء الحق وزہق الباطل، تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، برداشت کی، جانیں دی، قربانیاں دی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حضرت حمزہ جیسے بھی ان میں ہیں، ایک ایک صحابی ہم جیسے لاکھوں کی جانوں سے بڑھ کر اس کی جان قیمتی ہے۔ حضرت حمزہ جو ہیں ان کی جان کا تو ہم کیا قیمت اندازہ لگائیں گے۔ یہ جانیں گئی ہیں تب دین آیا ہے، دین غالب ہوا، لیکن ہونا ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ پر تکمیل رسالت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور پر تکمیل رسالت کا یہ تقاضا کہ کل روئے ارضی پر آپ کا لایا ہوا دین نافذ ہو جائے اور یہ پورا نہ ہو۔ ایک اور حدیث جو مقداد بن الاسود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں حضور کے الفاظ یہ ہیں، لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ ہی کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ یہ ہوگا، یہ ہو کر رہنا، اور اسی وقت ہے کہ واقعتاً حضور کی ختم نبوت، ختم رسالت بمانی تکمیل رسالت و تکمیل نبوت، اس کا بتمام و کمال ظہور اسی وقت ہوگا۔ علامہ اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی، اس کے مضامین کو بھی اپنے اشعار میں پیش کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید سے بے شمار اپنے اشعار کے اندر استشہاد کیا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں بھی کہ یہ دور آ کر رہے گا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، کل روئے ارضی پر لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ، حکومت، حاکمیت کا حق سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ یہ نظام جو ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ دیکھیے یہ کام پہلے جب ہوا تھا حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں دین کا غلبہ ہو گیا، پھر آپ کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، فوجیں نکلی ہیں مشرق اور مغرب، مشرق میں عراق سے ہو کر ایران، پھر یہ پورا ملک جو اس زمانے کا خراسان تھا چین تک بات پہنچ گئی، مغرب میں شام، اور شام سے ہو کر سینائی پیننسولا سے مصر اور لیبیا ہوتے 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 اٹلانٹک اوشن تک بات پہنچ گئی، کہاں سے کہاں تک، از کجا تا بے کجا۔ وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، فتنہ جو تھا سبائی فتنہ، اس نے انٹرنل سیبوٹاج کیا، آپس میں بڑھا دیا مسلمانوں کو،
قوت ٹوٹ گئی، جیسے کہیں اونچائی پر ٹرک چڑھ رہا ہو اور کہیں موشن ٹوٹ جائے، تو موشن ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ ڈرائیور گھبراتا ہے، یہ موشن ٹوٹ گیا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیل رواں ہمارا تھم گیا اور ریورسل شروع ہو گیا۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک خطے میں اللہ کا وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا۔ جہاں تو اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا ہونا ہے، یہ یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کتنی قربانیاں دے کر ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ابھی کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے کچھ اشارات ہیں کہ یہ خطہ آپ کا، یہ پاکستان اور اس سے ملحق سرزمین افغانستان، یہاں سے آغاز ہوگا۔ اب اگرچہ موجودہ حالات بڑے تباہ کن ہیں، افسوسناک ہیں، ریورس گیئر لگ گیا ہے، طالبان کے بارے میں ریورس گیئر لگا، جہاد کشمیر پر ریورس گیئر لگ گیا۔ اب اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ بش صاحب نے حکم دے دیا ہے اپنے جو کارکن ہیں انہیں، سیکرٹ ایجنسی کے لوگوں کو، کہ ایسی تیاری مکمل کر لو کہ اگر ذرا بھی اندیشہ ہو کہ پاکستان کے جو ایٹمی صلاحیتیں ہیں ان تک جو ہے یہ فنڈامنٹلز کی رسائی ہو سکتی ہے تو فوراً قبضہ کر لیں۔ اس کا بھی ہو گیا۔ اب سود کے بارے میں جو ہماری پیش رفت ہوئی تھی اس پر بھی ریورس گیئر لگ گیا۔ وہ فیصلہ ابھی اناؤنس تو نہیں ہوا، لیکن معلوم ہے کہ کیا فیصلہ ہے، کون نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ تو حالات بڑے نامساعد ہیں، ناموافق ہیں، لیکن اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے۔ ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ایک حرف محرمانہ۔ ظاہر بات ہے کہ جو کوئی حالات بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اسی خطۂ ارض سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 400-500 سال سے اس کی تمہید کی ہے، تو اللہ کرے گا۔ لیکن پس باعث کر کے درجے میں کہوں گا، ہم میں سے ہر شخص کا فرض یہ ہے کہ اس کے لیے کمر کس لے۔